تو اس کو کہتے ہیں مجادلہ بطریق احسن۔ مناظرے میں ہمارے ہاں جو مناظرے ہوتے ہیں اس میں اگلے کو نیچا دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے مغلوب ہو جائے، میں غالب آ جاؤں، ہدایت پہ آئے نہ آئے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ یہ طریقہ اچھا نہیں۔ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ہدایت مل جائے، بے شک جس طریقے سے یہ سمجھنا چاہتا ہے میں اس کو سمجھاؤں گا، اس لیے اپنی گفتگو میں وہ مٹھاس پیدا کرنا چاہیے۔ کھڈیاں ایک جگہ ہے ضلع قصور میں، وہاں میں ایک جلسے میں تقریر کرنے کے لیے گیا۔ کسی زمانے میں ایک کتاب ہوتی تھی موت کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اب بھی شاید ہوگی کہیں، ہم نے اس دور میں دیکھی تھی۔ وہ جس نے لکھی تھی نا اس کا نام تھا خواجہ محمد اسلام کھڈیاں کا۔ اس کو میں ملا بھی تھا، ان کے پاس گیا ایک دفعہ، بلکہ انہوں نے مجھے دعوت دی، چائے بھی پی ہم نے اس کے ساتھ۔ تو وہاں بیان تھا، میں جب گیا تو وہاں تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی۔ جماعت والے عصر کے بعد گشت کرتے ہیں، وہ گشت کرنے کے لیے جب گئے تو ہوا یہ کہ گشت کے دوران ایک آدمی ان کو مل گیا۔ تبلیغ والوں کے چند رٹے ہوئے مخصوص الفاظ ہیں جس سے وہ دعوت دیتے ہیں کہ بھائی ہم سب مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں اللہ سے اقرار کیا ہے تیرا حکم مانیں گے، تیرے نبی کے طریقوں پہ چلیں گے، اللہ کا حکم نبی کے طریقے ہم میں آئیں، پوری انسانیت میں آئیں، اس سلسلے میں محنت کی ضرورت ہے، اس محنت کے لیے مسجد میں بات ہو رہی ہے، تھوڑا سا وقت نکالیں مسجد میں تشریف لے چلیں۔ اچھی بات ہے، چونکہ وہ نو وارد ہوتے ہیں، نئے سیکھنے والے ہوتے ہیں، تو بزرگ ان کو مخصوص الفاظ سکھاتے ہیں، لمبی چوڑی تقریر نہیں بتاتے، اتنے الفاظ یاد کر لو کہ آپ اتنی دعوت دے سکیں۔ اب وہ جب دعوت دے رہے تھے تو ایک اکھڑ سا نوجوان ان کو مل گیا، اپ ٹو ڈیٹ طبیعت کا تھا، کوئی یونیورسٹی کالج کا بچہ تھا، تو انہیں مل کے کہتا ہے اللہ کا حکم نبی کے طریقے، اللہ کا حکم تم نے لگا رکھے ہیں، تم خود تو اللہ کے حکم کے خلاف کرتے ہو۔ وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ وضو منہ سے شروع کرنا چاہیے، دھونا چاہیے یا ہاتھ دھونے چاہیے؟ اب تبلیغ والوں نے جیسے یاد کیا ہوا ہے کہ جی سب سے پہلے تو سنت یہ ہے کہ تینوں ہاتھ ان گھٹنوں تک دھوئے، تو انہوں نے کہا قرآن میں تو ہے فغسلوا وجوہکم، تم ہاتھ دھو رہے ہو، قرآن کے خلاف کرتے ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے بزرگوں سے یوں ہی سنا ہے۔ اچھی بات ہے نا کہ جیسے جن بزرگوں نے ہمیں دین سکھایا ہے انہوں نے ہمیں یہی طریقہ بتایا ہے تو ہم تو اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا قرآن کے خلاف کرتے ہو، پھر بزرگاں نکالو کہ بزرگوں سے سنا ہے۔ بزرگ کون ہوتے ہیں؟ بزرگ قرآن کے خلاف کرے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا ہے بھائی آپ چلیں صحیح ہمارے ساتھ، ہماری مسجد میں ایک مولوی صاحب آئے ہیں، آپ کو ان سے ملواتے ہیں، یہ مسئلہ آپ ان سے پوچھیں، اس لیے کہ مسائل علماء بتاتے ہیں، ہم نے نہیں بتانے۔ اب وہ اس کو پکڑ کے لے آئے، مجھے ایک ساتھی نے آ کے کہا جی ایسے آدمی ہے، ہم اس کو لا رہے ہیں، ہمارے ساتھی اسے پکڑ کے لے آئے ہیں، ہم نے وہاں بٹھایا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ملنے کے لیے آئے۔ میں نے کہا ضرور آئے، ملے۔ وہ آگے آ کے بیٹھا، یوں کر کے اس نے مجھے ایک ہاتھ دیا، میں نے دونوں ہاتھوں سے اسے مصافحہ کر کے کہا، میں نے کہا بھائی جان بیٹھے تو صحیح، نہیں بس ایک مسئلہ دسو میں نے کہا نہیں مسئلہ بعد میں، اخلاق کے خلاف ہے، آپ بیٹھے ہیں، آپ سے کوئی گپ شپ لگاتے ہیں، چائے شائے پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پھر آپ سے بات کریں گے۔ خیر وہ بیٹھ گیا۔ میں نے ساتھیوں کو کہا بھی پانی پلاؤ، غصہ آگ ہے، جہنم ہے، اور پانی آگ پر ڈالا جائے تو وہ بجھ جاتی ہے، اور حدیث میں بھی ہے کہ اگر غصے میں ہو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھو تو لیٹ جاؤ، پھر زیادہ غصہ ہے تو پانی پی لو، نہا لو، غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب اسے کہا تو وہ بیٹھ گیا، پانی اس کو پلایا۔ میں نے کہا جی سوال کریں۔ اس نے کہا کہ یہ کہتے ہیں اللہ کا حکم نبی کے طریقے، اگر نبی کا طریقہ خدا کے حکم کے خلاف ہو تو پھر بھی مان لینا چاہیے۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبی کا طریقہ خدا کے حکم کے خلاف ہو، نبی جو بتاتے ہیں وہ صاحب وحی ہیں، اللہ کے حکم سے بتاتے ہیں۔ اس نے وہی سوال کیا، مجھے پتہ نہیں تھا اس کا سوال کیا ہے۔ اس نے کہا قرآن میں ہے کہ وضو کرو فغسلوا وجوہکم، منہ دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، پھر ہاتھ دھو، پھر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرو، پھر ہے أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، پاؤں دھو۔ تو ترتیب تو قرآن میں یہ ہے، آپ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر جا کے منہ دھوتے ہیں۔ یہ تو خلاف شریعت اور خلاف قرآن کر رہے ہیں، اللہ کے قرآن کے خلاف کرتے ہو۔ تو بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سوال تو واقعی اہم ہوتا ہے، دماغ بھی ہل جاتا ہے، تو اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ دل میں ایسی بات ڈال جو میں اسے سمجھا سکوں۔ تو دل میں ایک بات اللہ نے ڈالی، وہ بتانا چاہتا ہوں کہ طریق مجادلت کیا ہوتا ہے، وہ کس نیت سے آیا ہے، ہم نے اس کو سمجھانا ہے تو ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو میں نے اسے کہا کہ اچھا بھائی دیکھ، وضو تو کریں گے قرآن کا، لیکن اس میں طریقہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہ لگا جب نبی کا طریقہ ہی خدا کے خلاف ہے، میں نے کہا خلاف نہیں، میں اس پر آپ کو ایک بات بتاتا ہوں
کہ ہم نے وضو کس چیز سے کرنا ہوتا ہے؟ کس سے کرتے ہیں؟ سارے بولو، پانی سے۔ تو اس نے کہا پانی سے کریں گے۔ میں نے کہا کون سے پانی سے کریں گے؟ بتاؤ۔ پاک صاف پانی سے۔ جب اس نے کہا نا پاک صاف پانی سے، تو میں نے کہا اب کام مسئلہ حل ہو گیا۔ میں نے کہا پاک صاف پانی کی علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ پانی پاک صاف ہے؟ تو مجھے کہتا ہے آج کل فلٹر لگے ہوئے ہیں، ترقی کا زمانہ ہے۔ میں نے کہا حضور کے زمانے میں نہیں تھے تو وہ کیسے پتہ کرتے؟ آپ کسی جگہ پر گئے ہیں دیہاتی علاقے میں، وہاں بجلی نہیں ہے، تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ پانی پاک صاف ہے کہ نہیں ہے؟ اب وہ خاموش ہو کے مجھے کہتا ہے چلو آپ بتائیں۔ میں نے کہا شریعت میں پاک پانی کی 3 وصفیں ہیں۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا، فقہ کی تمام کتابوں میں، کہ 3 وصفیں، اس کا رنگ نہ بدلے، بو نہ بدلے، ذائقہ نہ بدلے۔ رنگ جو پانی زمین سے نکلا ہے اس کی رنگت وہی ہو، کوئی چیز ڈال کے اس کا رنگ نہ بدلا ہے۔ اب یہ چائے پاک پانی ہے لیکن اس کا رنگ بدل گیا ہے، دودھ کا رنگ بھی بدل گیا ہے، پانی کا بھی بدل گیا ہے، اس سے وضو نہیں کر سکتے، ہے یہ پاک ناپاک نہیں ہے۔ ذائقہ نہ بدلے، ذائقہ آپ نے پانی میں شربت ڈال دی ہے، چینی ڈال دی ہے، رنگت اس کی وہی ہے لیکن اس کا ذائقہ بدل گیا، اب یہ میٹھا ہو گیا، اب اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، حالانکہ یہ ناپاک نہیں پاک ہے۔ ذائقہ بدل گیا ہے، اس کے اندر کوئی اور چیز ڈال کے، چینی سے بھی ذائقہ بدلا ہے، اسی طریقے سے اس کی رنگت آپ نے بدل دی، اس میں اور کیا کہتے ہیں اپنا روح افزا ڈال کے، تو اب آپ وہ شربت ہے، اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا رنگ، اس کا ذائقہ، اس کی بو کیسے ہے؟ تو میں نے کہا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ یہ ہاتھ صاف کریں گے یہاں تک، جب ہاتھ صاف ہو جائیں اور چلو میں پانی بھریں تو جو پانی کی اصل رنگت ہے وہ ہاتھ میں آتی ہے۔ آپ کسی برتن میں پانی ڈالیں، جیسا برتن کا رنگ ہوگا پانی کا رنگ ویسا ہو جائے گا۔ پانی کا اپنا کوئی رنگ ہے ہی نہیں، پانی کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے۔ آپ کالے برتن میں ڈالیں وہ کالا نظر آئے گا، آپ یہ لیتے ہیں جی کیا نام اپنا سبز رنگ کی بوتل، نہیں دوسری اسپرائٹ، اندر پانی سفید ہوتا ہے۔ اب پانی اوپر بوتل سبز ہے تو لگتا ہے جیسے سبز پانی ہے، باہر نکالو گے تو سفید ہوگا، اس لیے کہ پانی کا اپنا کوئی رنگ نہیں۔ اب اس کا اپنا رنگ کیسے پتہ چلے گا؟ جب یہ ہاتھ میں آئے گا، اللہ نے ہاتھ کی ہتھیلی کو اتنا صاف بنایا ہے کہ اس پہ کوئی چیز رکھو اس کا اصل رنگ نظر آئے گا، اس میں ملاوٹ نہیں محسوس ہوگی۔ تو میں نے کہا اللہ کے نبی نے اس لیے کہا کہ پانی کو پاک پرکھنے کے لیے پہلے ہاتھ دھو لو، پھر اب دیکھنا ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، تو ہم نے کلی کرنی ہے۔ چائے پی ہے، کھانا کھایا ہے، روٹی کھائی ہے، منہ میں اس کا ذائقہ ہے، اس لیے حکم ہے کلی کرو۔ ایک دفعہ کرو گے، دوسری دفعہ کرو گے، جب تیسری دفعہ کرو گے تو اب آپ کا منہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اب منہ بتائے گا کہ اس کا ذائقہ وہی ہے جو زمین سے نکلا ہے یا اس میں کوئی اور چیز ملی ہوئی ہے۔ تیسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کی بو کا پتہ کرنا ہے۔ تو بو ناک سے پتہ چلتا ہے، اس لیے حکم ہے کہ ناک میں پانی ڈالو، انگلی مارو، صاف کرو تاکہ کہیں نزلہ زکام کسی وجہ سے آپ کی بو متاثر نہ ہو۔ اب ہاتھ نے بتایا کہ پانی کا اصل رنگ ہے، منہ نے بتایا کہ اصل ذائقہ ہے، ناک نے بتایا کہ اس کی اصل بو ہے۔ جب رنگ، بو اور ذائقہ کا پتہ چل گیا، یہ سنت سے پتہ چلا، فرض اب شروع کر رہے فاغسلوا وجوہکم، اب وضو کر رہے ہیں، وہ تو وضو کا مقدمہ تھا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ باتیں سب ان علماء، اساتذہ اور بزرگوں کی محفلوں میں رہنے سے آپ کو یہ طریقے سمجھ آئیں گے۔ اس کو کہتے ہیں مجادلہ بطریق احسن، کہ ان کو پیار کے ساتھ سمجھاؤ، دلائل کے ساتھ سمجھاؤ اور وہ آپ کی بات کو سمجھ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کا راستہ ضرور کھول دیں گے۔ ایک اصول یہ ہے کہ تبلیغ میں بشارت کا پہلو غالب ہو، تبشیر، بشارت، خوشخبری۔ حدیث میں ہے بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، مشکات میں روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو کسی علاقے میں بھیجا دعوت کے لیے، تو آپ نے انہیں 2 اصول بتائے کہ لوگوں میں خوشخبری دینا، نفرت نہ پھیلانا، آسانی کرنا، مشکل نہ ڈالنا۔ تو ان میں ایک چیز خوشخبری ہے۔ خوشخبری میں جنت کو کھولو، جنت کے فضائل بیان کرو۔ کسی بھی عمل پر آپ ان کو بتانا چاہتے ہیں، نماز سکھانا چاہتے ہیں تو نماز کی دینی دنیاوی فوائد بتاؤ۔ آدمی صاف ہوتا ہے، نماز پڑھنے سے کئی بیماریاں ٹلتی ہیں،
نماز پڑھنے سے بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے، یہ جو دماغ پہ ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، لمبے سجدے کرو معتدل ہو جاتا ہے۔ ہماری ایک خاتون کے پیٹ میں بچہ الٹا ہو گیا، ہم اسے یہاں ڈاکٹر کے پاس لے گئے، تو ڈاکٹر نے کہا آپ تو مولوی لوگ ہیں، آپ کو تو اس کا علاج خود کر لینا چاہیے۔ میں نے کہا جی ہم کیا علاج کریں؟ انہوں نے کہا اس بی بی کو کہیں سجدے لمبے لمبے کرے، جتنی دیر نماز کا قیام کرتی ہے اتنا لمبا سجدہ کیا کرے۔ اس نے سجدے کیے جی، کچھ دنوں کے بعد بچہ درست ہو گیا۔ یعنی آپ دیکھیں ہر کام میں ایک نہ ایک حکمت ہے، ایسے قیام میں، ایسے رکوع میں، ایسے سجدے میں۔ تو یہ بشارت دے کر لوگوں کو ترغیب دے کر دین پڑھنے کے لیے آمادہ کرنا چاہیے، عمل کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ مسائل سمجھانے میں آسانی کا پہلو اختیار کرو، مشکل میں ان کو نہ ڈالو۔ آسانی کا پہلو، یسرا ولا تعسرا، یسر عسر نہیں۔ حضرت تھانوی کے ہاں ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی بیمار ہوں، میں وضو شضو تو نہیں کر سکتا، پانی کو نہیں ہاتھ لگا سکتا، لیکن نہاتا بھی تھا، تو مجھے اجازت ہے تیمم کر کے پڑھ لیا کروں، پھر میں پڑھنا شروع کر دے۔ اب وہ پڑھ رہا تھا، حضرت نے پھر اسے کہا کہ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی ہے تم نے نماز شروع کر دی ہے، نماز کے لیے طہارت بڑی ضروری ہوتی ہے، یوں نہیں کہا تیری پچھلی نمازیں نہیں ہوئیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ بڑا مختصر سا وضو ہوتا ہے، 4 فرض ہیں ان کو آدمی پورا کر لے، کچھ زیادہ نہ نہائے دھوئے، تو آپ آسانی سے وہ وضو کر سکتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے کر لیں۔ اسی طریقے سے ایک آدمی نے کہا کہ جی وہ میں نا کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے چکر آتے ہیں، تو بڑے پیار سے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں ہے، آپ پہ قیام فرض ہی نہیں ہے، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، کھڑے ہوتے ہوئے آپ کو چکر آتے ہیں تو آپ بیٹھ جایا کریں۔ تو یہ ہے کہ آسانی کا پہلو، آپ سے کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے، وہ کتنا بڑا مجرم ہے، آپ اس کو اس مسئلے سے یعنی اس جرم سے ہٹانے کے لیے آسان پہلو اختیار کر کے اس کو سمجھائیں۔ ہمارے مولانا محمد مکی حجازی کعبۃ اللہ میں رہتے ہیں، مکہ مکرمہ میں، وہ مسائل بتاتے رہتے ہیں۔ ان کی بڑی خوبصورت عادت ہے کہ کوئی آدمی آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ جی کہیں دم تو نہیں واجب ہو گئی، جی مجھ پہ جرمانہ تو نہیں لگ گیا، فلاں تو نہیں ہو گیا، تو مولانا جہاں بہت واجب اور فرض کا مسئلہ ہو تو اس کو تو سخت لہجے میں بتاتے ہیں، ورنہ پھر ان کو کہتے ہیں بھئی اللہ سے توبہ کر لو، آئندہ احتیاط کیا کرو، اللہ قبول کر لیں گے۔ بس یہ ہے کہ آسانی سے لوگوں کو مسائل سمجھائیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ عام الفاظ میں بات کریں، عوامی مزاج کو سمجھ کر عام لفظوں میں بات کریں۔ یہاں عبداللہ بن مسعود جلسہ ہو رہا تھا، ایک خطیب صاحب تشریف لائے، ان کو عادت ہے وہ بڑی ہائی سٹینڈرڈ کی اردو بولنے کی، جس میں انگلش کے الفاظ زیادہ غالب ہوتے ہیں۔ اب ان کی تقریر ابتدا سے لے کر انتہا تک میں بھی سٹیج پہ بیٹھا تھا، مولانا حبیب الرحمن صاحب درخواستی دامت برکاتہم اللہ علیہ جو وہاں کے محتمم اور شیخ الحدیث ہیں وہ بھی تھے، اور بھی بڑے علماء تھے۔ کم از کم مجھے پوری تقریر میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اکثر وہ الفاظ تھے جو انگلش کے تھے، یا وہ الفاظ تھے جو ابو الکلام نے کبھی استعمال کیے ہوں یا علامہ اقبال نے استعمال کیے ہوں، عام لوگوں کی اردو تھی نہیں۔ حضرت تھانوی کے سامنے ایک آدمی نے نا عربی میں بولنا شروع کر دیا، حضرت نے فرمایا تجھ سے تو اچھی عربی ابو جہل کو آتی تھی، تو اردو میں بات کر جو تیری قومی زبان ہے جو ہم سمجھے۔ اس لیے عوام کے سامنے عوامی لہجہ، عوامی زبان میں بات کرنی چاہیے۔ آپ سندھی معاشرے میں بیٹھے ہیں، ٹھیٹھ سندھی زبان کے وہ دیہاتی الفاظ جو ان دیہاتیوں کو سمجھ آئیں وہ استعمال کریں۔ آپ سرائکی پٹی پہ بیٹھے ہیں، ٹھیٹھ سرائکی الفاظ جو وہاں کے دیہاتی لوگوں کو آتے ہیں وہ استعمال کریں۔ اردو خواندہ لوگوں میں بیٹھے ہیں تو وہی استعمال کریں۔ پنجابی میں، جھنگ میں، سرگودا میں، ہر علاقے کی اپنی اپنی زبان ہے، پنڈی کی ہند کو وغیرہ اس سے ملتی جلتی ہے، تو اس طرز کے الفاظ استعمال کرو جس کو وہ سمجھ سکیں۔ یہ ہوتی ہے صحیح معنی میں خطابت اور واعظ۔ ایک تو یہ ہے کہ فر 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 اپنی تقریر سناؤ، اگلے کو سمجھ نہ آئے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ مجھے کتنی رٹا ہے، کتنا یاد ہے، تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں۔ اور جو رٹے لگا کر صرف رٹا ہی رٹا ہو، نہ سمجھے نہ سمجھائے، تو وہ ایک آدھ تقریر کر سکے گا، تیسری چوتھی تقریر اس سے نہیں ہوگی کہ ہر تقریر کے لیے اتنا رٹا کہاں سے لگائے گا۔ اس لیے ایک تو عوامی مزاج کو سامنے رکھنا ہے۔ آخری اصول یہ ہے کہ قول لین، نرم لہجہ اختیار کرو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا تو حکم فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ،
کہ ہارون اور موسیٰ تم دونوں علیہم السلام فرعون کے پاس جاؤ، اس سے نرم لہجے میں بات کرو، رب کو بھی پتہ ہے سمجھے گا نہیں، لیکن نبی کو کہا پیار سے بات کرو تاکہ شاید وہ ہدایت پر آ جائے۔ اس پر غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ موسیٰ سے زیادہ جلالی نبی کوئی نہیں، فرعون سے زیادہ بدبخت، بدمعاش اور سخت اور اکھڑ مزاج کوئی نہیں۔ ایسا جلالی نبی ایسے سخت آدمی کے پاس گیا ہے اور طریقہ بتایا کہ قول لین کہو، نرم لہجے میں بات کرو۔ ہمارے مولانا عبد القادر آزاد کہتے تھے، جیسے تبلیغ والے کہتے ہیں میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ ہے قول لین، بالکل نرم لہجے میں، دھیمے لہجے میں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ ہمارے ہاں یا تو تبلیغ والے اس لہجے سے بات کرتے ہیں، یا جو ہمارے اولیاء اور مشائخ ہیں وہ لوگوں کو جب کوئی دین کی بات سمجھاتے ہیں نا تو وہ بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، ان کا لہجہ نرم ہوتا ہے۔ یہ چند میں نے اصول آپ کو لکھوائے جو اصول